الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل داعش کا مسئلہ بڑے زور و شور کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ داعش کیا ہے، نام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے تو الدولۃ الاسلامیۃ فی العراق والشام کا یہ شارٹ فارم ہے، اس کا مخفف ہے، اور اس عنوان سے اس رمضان سے پہلے گزشتہ رمضان میں جب اس کے نمائندوں نے نوری مالکی حکومت کے خلاف زبردست کارروائی کی تھی اور موصل پر قبضہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ترکی کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھوں میں آ گئے تھے اور ہندوستان کی نرسیں بھی ان کی تحویل میں تھیں، تو اس وقت ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو بات سامنے آئی کہ جہاں تک نوری مالکی کی فرقے وارانہ ظالمانہ حکومت تھی اس کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور ترکی کے جو لوگ تھے ان کو بحفاظت واپس کیا، ہندوستان کی جو نرسیں تھیں ان کو ہندوستان انہوں نے واپس بھیجا، نہ ان کی عزت پر کوئی بات آئی، نہ ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچا، بلکہ ہندوستان آ کر ان نرسوں نے تعریف کی۔ تو وہ موقع تھا کہ جس میں میں نے بھی ایک کھلا خط لکھا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ جمہوری بنیاد ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے اس کردار کو سراہا بھی گیا، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا کہ صاحب عراق میں، سیریا میں شیعہ سنی لڑائی کا کوئی جواز نہیں ہے، اور فرقہ واریت کا کہیں پر کوئی جواز نہیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم مسئلہ نہیں اٹھانا چاہیے، کسی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہونی چاہیے، انسانوں کے ساتھ انسانوں کا رویہ اختیار کیا جائے، اور ہر شہری کو اس کا حق دیا جائے، اور کسی کو مظلوم نہ بنایا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب شیعہ کو مارنا اس لیے کہ یہ شیعہ ہے، یا شیعوں کی طرف سے سنی کو مارنا اس لیے کہ یہ سنی ہے، یہ ظلم ہے، وحشت ناکی ہے، بربریت ہے، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے۔ یہ باتیں میں نے کھل کر اپنے خط میں لکھی، اور وہی زمانہ تھا کہ جب مصر میں ظلم ہو رہا تھا، اور میں نے حرمین شریفین کی سرزمین کے بادشاہ شاہ عبداللہ کو بھی کھلا خط لکھا کہ اس ظلم میں ان کی طرف سے شرکت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر جگہ عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے توقع کی تھی کہ اب وہ اس نظام پر غور کریں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے، لیکن افسوس یہ کہ عراق اور سیریا فرقہ واریت کی بھٹی میں جھلسا دیا گیا۔ آج کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں خون نہ بہ رہا ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے میں لوگ اس طرح لگے ہیں جیسے دنیا جنگل بن گئی ہو، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تماشے دیکھتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر میں نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک بیان اخبارات کو دیا کہ ان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپنوں ہی کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کارروائیاں عدالتی بنیاد پر نہیں ہیں، حق و انصاف کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر میں نے ان کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اصل میں یہ گروپ ایک متشدد سلفی گروپ ہے، انتہا پسندی پر جن کا یقین ہے، اور چونکہ جہاں تک تعلق ہے سلفی تحریک کا، اس کے جو اہم ترین لوگ ہیں جیسے سعودی عرب میں ربیع مدخلی صاحب بہت معروف ہے، پورا جزیرۃ العرب ہی نہیں دنیا ان کو جانتی ہے، اور ان کے لوگوں کو مداخلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے تمام مسلم جماعتوں کو کافر قرار دے رکھا ہے، یا گمراہ اور بددین قرار دے رکھا ہے۔ تبلیغی جماعت ان کے نزدیک بددین ہے، جماعت اسلامی بددین ہے، اخوان المسلمین بددین ہے، کسی کو کافر، کسی کو مرتد، کسی کو بددین قرار دینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ابو الحسن ندوی کو انہوں نے کافر قرار دیا، حسن بنا کو کافر قرار دیا، اور امام غزالی کو قرار دیا، مولانا مودودی کو قرار دیا۔ نہ جماعتوں کے سربراہ باقی رہے، نہ جماعتیں باقی رہی، اور تمام علماء، مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہا جو سب کے سب اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، ان سب کو بددین و گمراہ قرار دیا گیا۔ تو
تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا کارخانہ ہے جس میں پوری امت کو کافر بنایا جاتا ہے؟ اور جب فکر کی بنیاد ہی یہی ہوگی تو پھر توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ دھڑا پوری امت کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ مصر میں جب الیکشن ہوئے اور حزب النور سلفی پارٹی سامنے آئی تو اخوان کے ساتھ مل کر الیکشن میں اس نے کامیابی حاصل کی، اور جب فوجی ٹولے نے ظلم کے ساتھ اور اسرائیلی ایجنسی کھول کر مرسی کی حکومت کو ختم کیا اور اخوانیوں کو اور اسلام پسندوں کو مصر کی سڑکوں پہ بھون دیا گیا گولیوں سے، اور جس وقت اس شاہ عبداللہ نے بھی ان کی تائید کی، تو یہ سلفی جماعت تھی جو اس قتل گاہ کا تماشا دیکھتی رہی اور یہ فوجی ٹولے کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ دکھایا کہ یہ فوجی ٹولے کی نگاہ میں بھی مردود ٹھہرے، ان کو بھی پکڑا گیا، داڑیاں نوچی گئیں، جیلوں میں ٹھوسا گیا، تو پھر یہ چیخنے لگے کہ ہم نے تو مدد کی تھی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے جب اللہ سے رشتہ توڑا، نبی سے توڑا، عدل و انصاف سے رشتہ توڑا تو تمہیں ذلیل ہی ہونا ہے۔ بہرحال حزب النور کی ذلت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب اخیر کے جھوٹے الیکشن میں جس میں 4% مصری قوم نے ووٹ نہیں دیے سی سی جیسے مجرم کو، ان کے ساتھ بھی یہ پارٹی کھڑی ہو گئی تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ مبارک ہو مصری قوم کو کہ اس کا شعور بیدار ہو گیا اور اس نے سلفیت کو تھوک کے پھینک دیا۔ تو بہرحال یہ وہ فکر ہے جو سیاست کے میدان میں جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہ جب کسی مدرسے میں، کسی جامعہ یا کلیہ میں ہوتا ہے تو یہ امت کی پیٹھ میں خنجر گھونپتا ہے اور علماء کو بددین قرار دیتا ہے۔ صوفیاء کرام کو یہ قادیانیوں سے بدتر، یہودیوں سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ نہ معین الدین چشتی ان سے محفوظ رہے، نہ نظام الدین اولیاء محفوظ رہے، نہ مجدد الفسانی محفوظ رہے، نہ شاہ ولی اللہ ان کی زد سے بچے۔ کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جس جماعت کی بنیاد ایسی ہوگی، جب وہ جہاد کے میدان میں جائے گی، ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے، تو پھر کون بچے گا؟ کس کی جان بچے گی؟ کس کی آبرو بچے گی؟ جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ داعش نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور عدل اور انصاف کی جو اللہ کی طرف سے حدیں طے ہیں ان کو پھلانگنا شروع کر دیا، تو پھر اب جائز نہیں تھا ہم لوگوں کے لیے جن پر حق کا بیان کرنا فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور کتمان حق سے منع کیا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم کہ کھل کر بات کریں۔ آج یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو خط لکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے خط لکھا تھا، ناصحانہ لکھا تھا، کھلا خط لکھا تھا، دعوت دی تھی، حق کی دعوت سب کو دینا ہے۔ میں نے شاہ عبداللہ کو خط لکھا، میں نے شاہ سلمان کو مبارکباد کا خط لکھا۔ آج ان کی پالیسی عبداللہ کے مقابلے میں نہایت اچھی ہے، وہ ترکی کے دوست ہیں، انہوں نے قطر کو اپنے قریب کیا ہے۔ آج ترکی اور قطر اور سعودیہ مل کر روس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بشار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مصر آج دشمن بنا ہوا ہے اور مصر کی حکومت کی دوستی بشار کے ساتھ ہے، مصر کی حکومت کی دوستی روس کے ساتھ ہے۔ مصر نے اپنے مجرمانہ کردار کو پیش کر دیا ہے اور سلفیت اسی سیسی کے ساتھ وہاں پر ہے اور پوری امت سے لڑ کر ایک گروہ کے حق میں اس نے اپنا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری امت پریشان ہے، چھلنی ہے، مجروح ہے۔ نہ حضرت مولانا زکریہ بچے، نہ مولانا حسین احمد مدنی بچے، نہ شیخ ابو الحسن ندوی بچے۔ ان کے خلاف ایک سلفی نے 800 صفحے کی کتاب لکھی ہے جس میں دکھایا کہ ابو الحسن ندوی کا دوسرا چہرہ، پوری دنیا ابو الحسن ندوی کو مخلص مانتی ہے، اللہ والا مانتی ہے، ربانی مانتی ہے، لیکن اس جماعت کے لوگ ان کو بھی نعوذ باللہ غیر مخلص کیا بلکہ منافق مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی جماعت کے اللہ کے ہاں مردود ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ لفظ بھی جو انہوں نے اختیار کیا ہے کبھی سلف نے اختیار نہیں کیا۔ تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک کوئی بھی دنیا کا وہ عالم نہیں ہے جس کے ساتھ لاحقہ سلفی کا لگا ہوا، فلان سلفی تاریخ کے کسی دور میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ کس نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے؟ یہ بدعت کون لے کر آیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہے جن پر غور ہونا چاہیے، اور جب ان پر غور کیا جائے گا اور ان مطالبہ کیا جائے گا، حکومتوں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان پر پابندی لگائی جائے کہ یہ بزرگوں کے خلاف نہ بولیں، انہوں نے جو کفر کے فتووں سے سب کو چھلنی کر رکھا ہے، اس سلسلے پر روک لگائی جائے۔ ان کی وجہ سے امت میں تفریق ہے۔ آج کوئی گاؤں نہیں بچا ہے جہاں 2 مسجدیں 4 مسجدیں نہ ہو جائیں کہ اپنی الگ مسجد بناتے ہیں، نمازیوں کو توڑتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں۔ یہ امت فتنوں کے لیے ہے۔ اس امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا تھا
اور آج کے اس دور کے ان مجرموں نے اس امت کو توڑنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حق کی بات کہی جائے پوری دنیا کے سامنے، حکومتوں کے سامنے۔ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ سے شکایت کریں گے، وزارت داخلہ وزارت خارجہ سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو پورا اطمینان ہے، بہت ساری تحقیقات وہ کر چکے۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ یہ جو نقصان ہے یہ ان لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے جنہوں نے بزرگوں کو چھلنی کیا ہے، جنہوں نے جماعتوں کے خلاف باتیں اٹھائی ہیں، جو فتنہ پرداز ہے۔ اور ان کے لٹریچر کو پڑھ لیجئے، آپ داعش کا لٹریچر پڑھ لیجئے، تقریریں سن لیجئے، وہ سب کے سب محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب سلفی عقائد کے رکھنے والے۔ عالم عربی کا بچہ اس کو جانتا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ میری تحریر کے بعد لوگوں کا اچنبھا ہوا اور لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں کھل گئی۔ اب جو اسی ٹولے کے لوگ ہیں وہ جنون کے شکار ہو گئے ہیں، حق پرستی ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے کہ سچائی کو قبول کریں، اور اگر جواب بھی دینا ہے تو ان علمی زبان میں سنجیدہ جواب دیں، گالیوں سے جواب نہیں ہوتا ہے۔ علم کا جواب علم سے ہوتا ہے، دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے، کتاب کے حوالے کا جواب کتاب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میری غلطی پر متنبہ کیا جائے، اگر کوئی میں نے غلط حوالہ دے دیا ہو یا کوئی غلط بات منسوب کر دی ہو تو میں خوش ہوں گا کہ آپ متنبہ کریں۔ جو بھی شخص اگر صحیح بات پر متنبہ کرے گا میں رجوع کے لیے تیار ہوں، جیسے میں نے ادھر رجوع کیا کہ پہلے میں خوشگمان تھا، اچھی توقعات رکھ رہا تھا، لیکن ثبوت دیا داعش نے کہ ان کے ساتھ اچھی توقعات صحیح نہیں ہے اور وہ امت ہی کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کس کے ایجنٹ ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنے غلط فکر کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا فکر غلط ہے، بنیاد غلط ہے، سلفیت غلط ہے، اور جب تک سلفیت کا علاج نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا کہ بزرگوں، جماعتوں، صوفیہ، مشائخ، علماء، مفسرین و محدثین کے خلاف جب تک ان کی زبان کو روکا نہیں جائے گا اور قلم نہیں توڑے جائیں گے اس وقت تک یہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کریں کہ اب یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونے دی جائیں گی، پوری امت مل کے چلے گی، مسلم غیر مسلم اچھے تعلقات قائم ہوں گے، ہندو مسلم بھائی چارہ ہوگا اور شیعہ سنی بھائی چارہ رہے گا، فرقوں کی بنیاد پر یا مذہبوں کی بنیاد پر انسانوں پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا اور اخوت اور مساوات کی بات کو عام کیا جائے گا۔ یہی ہمارا مشن ہے جس کی ہم نے سینکڑوں تقریروں میں کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اسی بات کو دہرایا ہے، اور یوٹیوب میں تقریریں موجود ہیں، ہماری واٹس ایپ پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے، جو چاہے انہیں چیک کر لیں۔ ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، اخلاق کی، عدل کی، انصاف کی، اور جو حق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اس معاملے میں پھر کوئی رو رعایت نہیں رکھتے۔ آج بھی اس حق کو ہم نے ظاہر کیا ہے، امید ہے کہ جو حق پرست ہوں گے اس کو قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔